بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سجدے کے اندر پڑھے جانے والی تسبیحات، سجدے کا طریقہ اور سجدے میں جانا کیسے ہے، سنت کے مطابق وہ کون سا طریقہ ہے، اس کے اوپر انشاءاللہ گفتگو کریں گے۔ پہلے آپ کے سامنے جو رکوع کرنے کا طریقہ اور صورتوں کی 10 صورتوں کی مشق یہ یکے بعد دیگرے اسباق کے اندر ذکر کی تھی، اور ثنا اور سورہ فاتحہ کا ذکر کیا تھا۔ اس لیے اگر کسی نے ثنا سے نماز یاد کرنی ہو تو شروع سے آپ اس چینل کا وزٹ کرتے ہوئے اس ثنا سے اپنی نماز کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ہم سجدے کے لیے چند ایک باتیں، اہم باتیں ذکر کریں گے۔ وہ یہ ہے، تو طریقہ ترتیب کیا ہے؟ ترتیب یہ ہے کہ پہلے سجدہ کرتے ہوئے اپنے گھٹنے زمین پہ لگائے، پھر دونوں ہاتھ سجدے کی جگہ پر رکھے، پھر ناک رکھے اور پھر پیشانی، اور جب اٹھے سجدے سے تو ایسے ہی جو سب سے بعد میں جو ہڈی آپ نے رکھی ہے زمین پہ، مطلب پیشانی، تو اس کو پہلے اٹھائے اس زمین سے، تو پہلے پیشانی اٹھے گی، پھر ناک اٹھے گی، پھر دونوں ہاتھ اٹھا کر زمین سے اپنے گھٹنوں پہ رکھیں گے، اور پھر اپنی طاقت کے ذریعے سے اپنی حضور کی جوانی والی نماز، حضور کی بڑھاپے والی نماز بھی ہے، کمزوری جب آ گئی تھی تو حضور علیہ السلام نے ہاتھوں کے زور پر بھی آپ کھڑے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال حضور کی جوانی والی، جب تک آپ جوان ہیں، طاقت ہے، تو حضور کی جوانی والی نماز پڑھیں۔ جب آپ کی طاقت بحال نہیں رہی، بڑھاپا آ گیا، تو اب شریعت نے وہ آپ پر جبر نہیں کیا، آپ اپنے ہاتھوں کے سہارے بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھیں اور پھر اپنی طاقت سے کھڑے ہو جائیں۔ تو یہ کھڑے ہونے کا سجدے سے طریقہ ہے۔ اور پھر جب سجدہ بندہ کرنے کے لیے چلا جائے، سجدے کے اندر سر زمین پر رکھ لیا، تو اب پڑھنا کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی۔ تو یہ 3 بار اس تسبیح کو پڑھنا ہے کم سے کم، اور زیادہ سے زیادہ طاق مرتبہ میں 5 بار پڑھیں، 7 بار پڑھیں، 11 بار پڑھیں، 9 بار پڑھیں، تو یہ طاق بار جتنی بار مرضی آپ ان تسبیحات کو پڑھ سکتے ہیں۔ تو پڑھنے کے بعد اب آپ نے بیٹھ جانا ہے۔ اس بیٹھنے کو کیا کہتے ہیں؟ دونوں سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھے ہیں اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ اس بیٹھنے کو، دونوں سجدوں کے درمیان جو آپ بیٹھے ہیں، ان کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو اس جلسے میں بھی آپ علیہ السلام ایک دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا واہدنا۔ یہ امام کے لیے مطلب جمع کے الفاظ ہیں، تو یوں بھی الفاظ ملتے ہیں، اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی وارزقنی واہدنی، یہ کہہ کر پھر دوسرے سجدے میں جا سکتے ہیں۔ تو دوسرا سجدہ ویسے ہی کرنا ہے، پہلے ہاتھ رکھنے ہیں زمین پر، پھر ناک، پھر پیشانی، اسی طرح اٹھتے ہوئے پہلے پیشانی اٹھانی ہے، پھر ناک اٹھانی ہے، اور پھر تشہد کے لیے بیٹھ جانا ہے۔ اور تشہد کی آگے پھر ہم بعد میں بات کریں گے۔ یہاں تک یہ سجدے کا طریقہ اور سجدے میں کیا پڑھا جاتا ہے، دونوں سجدوں کے درمیان کیا پڑھا جاتا ہے، وہ آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ پاک یاد کرنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔